سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آؤ سیکھیں سنت سرکار ہم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے سلسلے کے اندر پیارے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آج بھی ہم بڑی ہی پیاری سنت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیے گا۔ آئیے برکتاً درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو خوب خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ گھر پہ سب ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، اس بار تو حنزلہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ حنزلہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب گھر پہ ٹھیک ہیں آپ کے؟ جی ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں، شاید فرسٹ ٹائم آئے آپ ہمارے پروگرام میں نا؟ جی چلے آئیے، ساتھ ہم اپنے پروگرام کا نام بھی دہرا لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی کیا نام ہے؟ جی ہاں، آؤ سیکھیں سنت سرکار ہم۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپس میں مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں نا۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے کافی کچھ سیکھ چکے ہیں سنتوں کے بارے میں نا۔ آج بڑی ہی پیاری سنت سکھاؤں گا آپ کو میں۔ جی ہاں، بس آپ کو میرے ساتھ توجہ کے ساتھ شریک رہنا ہے۔ ہم اس پر انشاءاللہ الکریم ڈسکس بھی کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے نا سنتوں کے بارے میں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سرما لگانے کی بھی سنتیں ہم نے سیکھی تھیں، ہے نا۔ آج ہم کس کی سنت کی بات کریں گے؟ جی ہاں، سلام کی سنت آداب۔ اور سلام کی اگر میں فضیلت کی اگر بات کروں، سبحان اللہ، سلام کے بارے میں آتا ہے کہ جو سلام کرتا ہے، سلام کی برکت سے جو غیر ہوتے ہیں وہ اپنے ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے ہیں وہ مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سلام کے ذریعے ہم دوسروں کو سلامتی کی دعا بھی دیتے ہیں، امن کی دعا دیتے ہیں، ہے نا۔ ایک مسلمان کے ذریعے جو ہم دین کی دعوت پہنچا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک سلام بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ سلام کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرو، سلام کو بھی عام کرو، اور سلام کے ذریعے نیکی کی دعوت کو بھی عام کرو۔ تو آج ہم سنت سیکھیں گے سلام کی، ہے نا۔ پیارے بچوں، اگر ہم دنیا بھر کو اگر سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر قوم میں نا ملاقات کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ملاقات کا ایک طریقہ۔ ہاں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو گڈ مارننگ کہہ کے ملاقات کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ حنزلہ آپ نے دیکھا ہے؟ ہوتے نہیں ہوتے؟ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پیارے بچوں کہ جو کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، صرف ہاتھ ملا لیتے ہیں، تو ان کی ایسے صبح ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں او بھائی کیسے ہیں آپ، او بھائی کیسے ہیں آپ۔ اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتے تو کیسے کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ زمین پر اپنا سیدھا پیر مارتے ہیں، پھر 3 انگلیاں ماتھے پہ لاتے ہیں، پھر کھٹک جیسی آواز نکالتے ہیں نا، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے بھی لوگ، ہاں، آرمی جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ پر پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ کون ہیں ہم لوگ؟ مسلمان۔ جی ہاں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کرتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح سے ملاقات کرنی ہے؟ جی ہاں، ہمیں ملاقات کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اور کیسے ہم سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایک پورا سلام ہے، ٹھیک ہے۔
جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں. اب جب کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ جی ہاں، جب ہمیں کوئی سلام کرے گا تو جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، آئیے میں آپ کو آگے بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا جو کہ بہت اہم بھی ہے. آپ یہ بتائیے کہ سلام کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے نا کہ سلام کی ابتدا کب سے ہوئی ہے. حنزلہ آ رہا ہے دماغ میں؟ سلام کی ابتدا کب ہوئی ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. بیان کیا آتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو، کیا کہو؟ السلام علیکم. کیا کہو؟ السلام علیکم. جی ہاں، چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ. پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے. سبحان اللہ. جی ہاں، تو پتہ چلا کہ سلام کی ابتدا کب سے ہوئی بچوں؟ آدم علیہ السلام. جی ہاں، آدم علیہ السلام سے سلام کی ابتدا ہوئی. اور آپ نے کیا کہا؟ السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. جی ہاں، فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ علیک السلام ورحمۃ اللہ. کیا جواب دیا؟ علیک السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں، تو سلام کی ابتدا کب سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام. جی ہاں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. پیارے بچوں، اگر ہم دیکھیں اپنے ہی معاشرے میں، جیسے آپ لوگ دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے دوست بھی ہوں گے، گھر والے بھی ہیں نا، یار دوست آپ سے ملتے رہتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمارے یہاں پر بھی ملاقات کرتے ہیں نا تو ہمارا بھی طریقہ تھوڑا الگ ہو جاتا ہے. ہو جاتا نہیں؟ ہو جاتا ہے. جبکہ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کریں تو کلام کرنے سے پہلے، بات چیت کرنے سے پہلے سلام کریں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حنزلہ بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ ہے نا؟ جیسے طاہا بھائی حنزلہ بھائی کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حنزلہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہ ایک طریقہ ہے. پھر کیا کریں گے؟ اب ڈائریکٹ حنزلہ بھائی کو کلام نہیں کرنا ہے، جی جی میں اچھا ہوں، جی جی میں ٹھیک ہوں، اچھا چل رہا ہے، پڑھائی اچھی چل، نہیں. حنزلہ بھائی کیا کریں گے؟ جواب دیں گے. جی ہاں، جواب دیں. کیسے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد حال چال پوچھتے ہیں، طاہا بھائی کیسے ہیں آپ؟ طاہا بھائی کہیں گے الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے. طاہا بھائی پوچھیں گے حنزلہ بھائی سے، حنزلہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ حنزلہ بھائی کہیں گے اللہ پاک کا کرم ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ کلام کریں گے. کوئی اگر ہمیں بات کرنی ہے، کسی معاملے میں ڈسکس کرنا ہے تو وہ ہم کریں گے. پر ہمارے درمیان بھی پیارے بچوں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. کیسے کرتے ہیں پتہ ہے؟ دیکھیے کیا کرتے ہیں. جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلام بھائی. کیا کرتے ہیں؟ سلام بھائی. ہاں، سلام بھائی. جبکہ یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ میں نے آپ کو بتایا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ایک اور غلطی کرتے ہیں، سامو علیکم. درست تلفظ ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ دیکھا جائے تھوڑی سی محنت اگر ہم کریں تو صحیح درست سلام ہم ادا کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. پر اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ سامو علیکم، السلام علیکم. نہ عین ادا ہو رہا ہوتا ہے، نہ سین ادا ہو رہا ہوتا ہے، بس چل رہے ہیں. تو یہ بھی ہماری طرف سے ایک غلطی ہے نا، ہمیں یہ سدھارنا ہے. اگر آج ہمیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو ہم اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز پیارے بچوں، وہ کیا ہے کہ سلام کا جو درست طریقہ بیان کیا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں بیان کر دیا کہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں. اور جواب کا طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوں. سبحان اللہ. اچھا، جب ہم سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوں. کتنا پیارا مطلب ہے نا. دیکھیں آپ، اگر ہم ایک اپنے مسلمان بھائی کو سلام کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ حنزلہ بھائی ہم ان کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، ہے نا؟ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر رحمت نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، آپ سلامتی میں رہیں. اور سلامتی کا کیا مطلب ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت بتاتا ہوں. اب ہوتے ہیں نا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بس صرف بولتے ہیں سلام، بعض ہوتے ہیں بولتے ہیں السلام علیکم،
اور بعض بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کیا کیا فضیلت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ جی ہاں، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30۔ تو ہمیں 30 نیکیاں حاصل کرنی ہے، 10 حاصل کرنی ہے؟ 30۔ وہ کیسے ہوں گے حاصل؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، جب بھی آپ سلام کریں پورا سلام کرو، 30 نیکیاں حاصل کریں۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر دوسرا حاضر ہوا، اس نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر تیسرا بندہ حاضر ہوا، تیسرا شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خود ہی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو آج ہم بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ 30 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے پورا سلام کیا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلامتی، پیچھے میں آپ کو بتایا تھا نا کہ سلامتی جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، رائٹ؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا جو اس میں لفظ سلام ہے نا، تو سلامتی ہے یہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سلام سے مراد دراصل سلامتی ہے، اور جب ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو دراصل ایک مسلمان کی پوری زندگی میں، چاہے اس کے کاروباری معاملات ہوں، ٹھیک ہے، چاہے ایمانیات کے معاملات ہوں یا عملیات کے معاملات ہوں، تمام چیزوں کے لیے ہم سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کی ایمان کی حفاظت ہو، آپ کے مال کی حفاظت ہو، آپ کی جان کی حفاظت ہو، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو۔ تو گویا کہ سلام کرنے کے بعد ہم ایک مسلمان کو کتنی ساری سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ کس کس کی دے رہے ہیں؟ ایمان کی بھی دے رہے ہیں، مال کی بھی دے رہے ہیں، اولاد کی بھی دے رہے ہیں، عزت کی بھی دے رہے ہیں، کتنی ساری دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو دعائیں دیں؟ جی چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ جی ہاں، جب ہم دوسرے مسلمانوں کو دعا دیں گے تو وہ بھی ہمیں جواباً ہمیں سلامتی کی دعا دے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ ایک حدیث پاک میں ہماری رہنمائی کی گئی کہ ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے نا محافظ رہیں، ان کو سلامتی کی دعا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن اور عافیت میں رہیں۔ اب ہم مسلمان ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسرا مسلمان تکلیف میں آ جائے۔ حنزلہ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہم دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، اسکول میں بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے پڑھتے ہوں، گھر میں بھی ہم رہتے ہیں، آپس میں کھیلتے بھی ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہم اپنے کردار کے ذریعے نا دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کیسے پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ کبھی ہم معاذ اللہ اس کو گالی دے دیتے ہیں، ہے نا، کبھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھ مار دیتے ہیں، تو کبھی پیر مار دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان کون ہے؟ کہ جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، ہے نہیں ہے؟ تو اس حدیث پاک کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے مسلمان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ جی نہیں دینا چاہیے۔ اب دارالمدینہ میں آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ساتھ میں بھی بیٹھتے ہوں گے، کھاتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، بیٹھتے بھی ہوں گے، تو تھوڑی بہت اگر تکلیف آپ کو اگر پہنچ جا رہی ہے تو ایک دوسرے کو معاف کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی طرف بھی اس طرح ہوتا ہو کہ بچے ایک دوسرے کو ستاتے ہوں، برا بھلا کہتے ہوں، تو ان کو بھی سمجھائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو دعا دے رہا ہے تو گویا کہ وہ اس کو امان کی دعا دے رہا ہوتا ہے، سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے انشاءاللہ الکریم۔ امید ہے کہ آپ سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، ایک اور چیز ہے ہمارے درمیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا
کیا کہ سلام کو عام کرو، ہے نہیں ایسا؟ حدیث پاک ہے، پر ہوتا کیا ہے، ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے ہوتے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہم جا رہے ہوتے ہیں بس ایسے نکل جاتے ہیں، اور بھائی حنظلہ بھائی کیسے ہیں، اور بھائی طہا بھائی کیسے ہیں، اور بھائی بلال بھائی کیسے ہیں، بس چل رہے ہیں، بولتے چلے جا رہے ہیں، سلام کو ہم عام نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی سلام کرتے۔ اور ایک چیز اور آتی ہے ہمارے درمیان، کیا آتی ہے؟ بعض یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سلام میں پہل کریں گے یا سلام ہو اگر ہم پہل کریں گے تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ تکبر سا ایک فیل ہو رہا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ وہ جنت میں ہی پہلے جائے گا۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام تدخلوا الجنہ بسلام، یعنی اے ایمان والو سلام کو عام کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم بھی نیت کر لیتے ہیں کہ جب بھی کسی سے ملاقات کریں گے تو کلام کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، ہم چلتے ہیں اپنی ایک شاندار ایکٹیویٹی کی طرف، جس میں کیا ہوتا ہے بچوں؟ سوالات۔ جی ہاں، سوالات کیے جاتے ہیں۔ جو صحیح سوال کا جواب دیتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ ہاں، اس کو تحفہ ملتا ہے۔ شروع کریں؟ جی۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ سوالات کیے جاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کو صرف ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جن کو یہاں بلایا جائے گا وہ یہاں پر تشریف لے کر آئیں گے، پہلے اپنا نام بتائیں گے، اس کے بعد ایک پرچی سلیکٹ کریں گے، اور جو اس پرچی پر سوال لکھا ہوگا اس کا جواب دیں گے، اور صحیح جواب دینے پر ان کو کیا ملے گا؟ جی، گفٹ ملے گا۔ جی، کون آنا چاہے گا؟ حنظلہ پہلی بار آئے ہیں پروگرام میں، آپ نہیں آنا چاہیں گے؟ چلو حنظلہ بھائی تو سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں مجاہد بھائی تشریف لائیں، یہاں پر تشریف لائیے۔ جی، کون سی پرچی سلیکٹ کریں گے آپ؟ نمبر 1 کھولیں۔ جی۔ کیا بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد بھائی کے لیے بڑا ہی پیارا سوال آیا ہے، طہا بھائی۔ سوال ہے، سلام کی ابتدا کب سے ہوئی؟ سلام کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ دیکھو طہا بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بلال بھائی بھی، حنظلہ بھائی بھی۔ مجاہد بھائی کو پتہ ہے، تھوڑا سا سوچ رہے ہیں۔ سلام کی ابتدا کب سے ہوئی؟ سلام کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جی، سلام کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی، کیا لیں گے آپ؟ ایپل لیں گے؟ کیا بات ہے۔ چلیے، جیسا آپ فرمائیں، لیجیے، قبول کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، تشریف رکھیں۔ ماشاء اللہ، مجاہد بھائی نے بڑا ہی پیارا جواب دیا ہے۔ جی، اب کون آنا چاہیں گے؟ چلیں حنظلہ بھائی تشریف لائیں۔ ماشاء اللہ۔ جی، نام بتائیں۔ محمد حنظلہ۔ جی، محمد حنظلہ۔ جی، کون سی پرچی سلیکٹ کریں گے آپ؟ نمبر 2۔ چلیں دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، حنظلہ بھائی کے لیے کیا سوال آیا ہے، سنائیں؟ جی، تیار ہو جائیں۔ سوال ہے، مکمل سلام کا جواب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکمل سلام کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جواب درست درست ہے، ماشاء اللہ۔ کیا لیں گے آپ؟ بنانا لیجیے۔ اچھا، آپ اپنے ہاتھ سے لیں گے؟ چلے مائک بھی لے جائیے، بیٹھ جائیے۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا جواب دیا ہے۔ جی، آپ کون آنا چاہیں گے؟ چلیں آپ آئیں، آگے آ جائیں تھوڑا سا۔ جی، نام بتائیں۔ فرحان خان۔ آپ بھی فرسٹ ٹائم آئے ہیں، ماشاء اللہ۔ جی، کون سی پرچی سلیکٹ کریں گے آپ؟ نمبر 5۔ دیکھتے ہیں نمبر 5 میں کیا سوال ہے فرحان بھائی کے لیے۔ جی، تیار ہیں آپ؟ جی، آپ کو بتانا ہے لوگوں کو سلامتی کی دعا کس سے ملتی ہے؟ بہت آسان ہے، کافی مرتبہ اس کو بتایا بھی گیا ہے۔ اگر ہم دوسرے مسلمانوں کو سلامتی کی دعا دینا چاہتے ہیں تو کس سے دیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، ہم سلام کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کو سلامتی کی دعا دے سکتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ کیا لیں گے آپ؟ ایپل لیں گے؟ چلیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیجیے، جزاک اللہ۔ آمین آمین، تشریف رکھیں۔ ماشاء اللہ،
بڑا ہی پیارا جواب دیا ہے. جی اب کون آنا چاہیں گے؟ طہا بھائی کو بلا لیتے ہیں. طہا بھائی مائک لے لیجیے. حنزلہ بھائی مائک دیجیے. جی جی طہا بھائی تو ویسے بھی پرانے ہیں ہمارے, آتے ہی رہتے ہیں. جی طہا بھائی کیا لیں گے آپ؟ نمبر 6. نمبر 6 پر چلیں گے. چلیں ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہا بھائی کے لیے بڑا ہی پیارا سوال آیا ہے. طہا بھائی تیار ہیں آپ؟ جی آپ کو بتانا ہے کہ آپس کی دشمنی کو دور کیسے کرتے ہیں. سلام سے. جی ہاں, سلام کے ذریعے آپسی کی دشمنی کو آپ دور کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. کیا بات ہے. جی کیا لیں گے آپ؟ بنانا. بنانا لیں گے. پہلے بھی آپ نے بنانا کافی پسند کیا ہے. لیجیے قبول کیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین ماشاء اللہ. جی اب کون آنا چاہیں گے؟ چلیں بلال بھائی کو بلا لیتے ہیں نا. آئیے بلال بھائی مائک لیتے آئے. جی تشریف لائیے. آپ کون سی پرچی سلیکٹ کریں گے؟ نمبر 4. نمبر 4. چلیں دیکھتے ہیں آپ کی قسمت میں کون سا سوال آیا ہے. بلال بھائی آپ کو بتانا ہے کہ سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں صحیح طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا جواب درست ہے. بہت آسان سوال آ رہے ہیں. چلیں کیا لیں گے آپ؟ بنانا. بنانا لیجیے قبول کیجیے. ماشاء اللہ. آمین آمین. تشریف رکھیں. جی اب کون آنا چاہیں گے؟ آپ کا نام؟ محمد محمود. تشریف لائیے محمود بھائی. ماشاء اللہ. جی آپ کون سی پرچی سلیکٹ کریں گے؟ اب لاسٹ پر لاسٹ بچی ہے. دیکھتے ہیں کبھی کبھی لاسٹ والی پرچی میں بہت اچھے اچھے سوال ہوتے ہیں. دیکھیں آپ لاسٹ پرچی مگر سوال بڑا آسان آیا ہے. آپ کو بتانا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل سلام کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مکمل سلام کا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں ہمارے پیارے نبی سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا جواب درست ہے. درست ہے. کیا بات ہے. کیا لیں گے آپ؟ ایپل. ایپل لیں گے. لیجیے. ماشاء اللہ. سیدھے ہاتھ سے لیں. جزاک اللہ. آمین آمین. تشریف رکھیں. کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. بڑے ہی پیارے پیارے جواب دیے آپ لوگوں نے. اب اس کو بسم اللہ پڑھ کے آپ کو کھانا ہے. ٹھیک ہے ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پیارے پیارے بچے شاندار جواب دے رہے ہیں. الحمدللہ یہ پیاری ایکٹیویٹی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں کس طرح سے علم دین کو عام کر سکتے ہیں, کس طرح سے دین کی باتیں سکھا سکتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلام کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. بعض ہوتے ہیں کہ سلام بھی کر رہے ہوتے پر ایک درست طریقہ جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے. تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے صحیح طریقہ جانیں, اپنے بچوں کو سکھائیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو آپ ضرور دیکھیے گا اور بچوں میں ہو سکے تو اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم ہمارے اس سلسلے کو آپ ضرور دیکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے FGN چینل کو آپ دیکھتے بھی رہیں, شیئر بھی کریں اور ساتھ ساتھ ہو سکے تو فیڈ بیک بھی آپ ضرور دیجیے گا. ملیں گے انشاءاللہ الکریم ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنتوں کی بہار یا حبیب خدا کیجئے, سنتوں کی بہار یا حبیب خدا کیجئے. بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجئے.